برطانیہ کی مصروف ترین زندگی میں ہم سب ایک چیز بھول گئے ہیں: موت۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ میری، آپ کی اور ہم سب کی آنے والی حقیقت ہے۔ آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، آپ کی نوکری، سب یہیں رہ جائے گا، اور جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ ہے صرف اعمال۔ یقین مانیں، ہم سب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، بہت ہی زیادہ بھاگتے ہیں، لیکن دنیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی ہے، مگر ایک لمحہ آپ کی پوری دنیا روک سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والی ایک پاکستانی فیملی، ان کے ہاں ہونے والا ایک عجیب سا واقعہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس پاکستانی فیملی کو یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے کئی ایک دہائیاں گزر چکی تھی۔ آصف صاحب اور ان کی اہلیہ کو یہاں پہ یو کے میں ان لوگوں نے آ کے بڑی محنت کی، اپنا گھر بار بنایا، اپنا یہاں پہ ان لوگوں نے گھر لیا، گاڑیاں لیں، اور ان کی زندگی یہاں پہ سیٹل تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، اور ایک روز اچانک کوئی رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کے گھر پہ پولیس کی کال آئی۔ اب جی پولیس نے، یہ جو ساری کنورسیشن تھی یہاں پہ یو کے میں انگلش میں ہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اسے نارمل طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جی ہیلو ہائی کے بعد جی پولیس نے پوچھا کہ کیا میں عمران کے والد سے بات کر رہا ہوں؟ اس نے آگے سے کہا کہ جی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جی کال کرنے والے نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں میٹروپولیٹن پولیس اور ایمبولینس سروس کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے یہ خبر دی کہ مجھے بڑا ہی افسوس ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سیڈ نیوز ہے کہ آپ کے بیٹے عمران کا M1 موٹر وے پر ایک سنگین روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس میں فوری طور پر اس کو عمران کو ہم لوگوں نے ہسپتال منتقل کر دیا تھا، لیکن سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے۔ چند لمحوں کے لیے وہاں پہ خاموشی چھا جاتی ہے، اور عمران کے والد یعنی کہ آصف صاحب آگے سے پڑھتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آصف صاحب کے بیٹے عمران، جس کی کہ ابھی سڈن ڈیتھ کی نیوز آئی تھی اس وقت اس کی عمر کوئی تقریباً 30 سال تھی، ابھی اس کی شادی بھی ان لوگوں نے نہیں کی تھی۔ اب جی عمران کی موت کی خبر سن کے اس کے والد آصف صاحب کے ہاتھ سے فون چھوٹ جاتا ہے، اور عمران کی والدہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ دوڑ کر آتی ہے کہ آخر ایسی کون سی فون کال آ گئی ہے کہ جسے سن کر اس کے شوہر نے اس طرح سے سڈنلی اس کے ہاتھ سے فون گر گیا ہے۔ اسے پوچھا کہ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مگر جی آصف کی آنکھوں سے زاروں قطار نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو جو تھے وہ نکل رہے تھے، اور وہ آنسو سب کچھ بتا رہے تھے۔ اب یہ خبر سننے کے بعد عمران کی والدہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اس کی بہن صوفے پر بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ابھی تو کل ہی ہم ساتھ بیٹھے تھے، ہم لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے تھے، عمران ہمیں اچانک اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اب جی کچھ ٹائم گزرا، کوئی 15-20 منٹ گزرے، اس کے بعد جی پوری فیملی کے واٹس ایپ گروپس کے اوپر ایک ہی خبر چل رہی تھی: پلیز میک دعا فار آور بردر عمران۔ پھر جی ایک اور پیغام جو تھا وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر بڑا ہی سپریڈ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کو آپس میں آگے فارورڈ کرنے لگ گئے کہ بردر عمران ہیز ریٹرن ٹو اللہ۔ اور یقین مانیے یہی انسان کی حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پلاننگز ہم لوگ جو ہے وہ سالوں سال کی کر لیتے ہیں، اتنا ڈھیر سارا مال دولت اکٹھا کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس تو اپنا اگلا سانس جو ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر اس طرح سے پھیلتے ہوئے دیکھنا اور اس کے اوپر آنسو بہانا آصف صاحب کے لیے کسی ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ لندن، برمنگھم، بریڈ فورڈ، مانچسٹر اور لوٹن سے تعزیتی پیغام آنے لگے۔ جتنے بھی ان کے سرکل کے دوست احباب جاننے والے لوگ تھے سب لوگوں کے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہیں تھی کہ ایک جوان سا لڑکا، جس کے نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اس طرح کا سینیریو تھا کہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہوں، نہ اس کی عمر تھی اس دنیا سے جانے کی، اور وہ اچانک سے ایک کار حادثے میں، یہاں پہ موٹر وے کے جو حادثے ہیں وہ بڑے ہی سیویئر ہوتے ہیں کیونکہ سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے 70 MPH، تو اس وجہ سے یہ حادثہ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی اس طرح کے انسیڈنٹ سے
پالا پڑ جائے نا تو اس کی سروائیول کرنا نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا یہ آصف صاحب کی فیملی میں بھی ہوا کہ ان کا بیٹا جو تھا عمران فیملی میں سب سے بڑا تھا اور اچانک سے اس کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ یہ جو امتحان تھا نا ان لوگوں کے لیے کوئی کم بڑا امتحان نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی ان کی فیملی کے لیے۔ اب جی مسجد کے امام صاحب کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس طرح سے عمران کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب کمیونٹی کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ تھے وہ ان لوگوں کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ کہ عمران جمعے کی نماز پڑھتا تھا، یہ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وہ عید مناتا تھا۔ آج وہ سب لوگ عمران کے لیے دعا کر رہے تھے۔ عمران کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل کے کولڈ روم میں سے نکالا گیا اور اس کا جسم جو تھا وہ سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، خاموش، بے بس۔ اس کے بعد جی عمران کی ڈیڈ باڈی کو مسجد میں لے جایا گیا۔ یہ اس کے گھر کی قریبی مسجد تھی اور وہی مسجد تھی جہاں پہ کہ اس نے رمضان میں تراویحیں پڑھی تھیں۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں وہ افطار بانٹنے جایا کرتا تھا۔ آج وہاں پہ وہ مہمان بن کر نہیں گیا تھا بلکہ آج اس کا وہاں پہ جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ پہلے جی وہاں پر عمران کی ڈیڈ باڈی کو غسل دیا گیا، اس کے بھائی اور دوست احباب نے اس کو غسل دیا بڑی احتیاط سے، بڑی محبت سے۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں پہ کہ کل تک وہ خود چل کر آیا کرتا تھا، لیکن آج لوگ اسے وہاں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ کل تک وہ دوسروں کے جنازوں میں شریک ہوتا تھا اور آج لوگ اس کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد جی عمران کو کفن وغیرہ پہنایا گیا۔ اب اس کفن میں نہ تو کوئی نائکی کے جوتے تھے، نہ ڈیزائنر کپڑے تھے، نہ نئی گاڑی تھی، نہ دفتر کی نوکری تھی اور نہ اوور ٹائم تھا، نہ بینک بیلنس تھا، صرف سفید کفن تھا۔ اور وہ اعمال تھے جو کہ عمران نے ان پچھلے 30 سالوں میں اس دنیا میں کیے تھے۔ یہ صرف سفید کفن اور اعمال ہی تھے جو کہ عمران کے ساتھ آگے جانے تھے۔ پھر جی اس کے بعد نماز جنازہ کا وقت ہوا اور نماز جنازہ کے لیے مسجد بھر گئی۔ کچھ لوگ کام سے جلدی نکل کر آئے کہ بھی اتنی جوان موت ہوئی ہے اور اتنی سڈن ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو جتنے بھی جاننے والے لوگ تھے نا انہوں نے شرکت لازمی کی۔ کچھ نے اپنی دکانیں جلدی بند کر دیں، کچھ دور دراز شہروں سے سفر کر کے وہاں تک پہنچے تھے کہ بھی ہم نے جنازے میں شرکت کرنی ہی کرنی ہے۔ سب وہاں پہ صفوں میں کھڑے تھے، امام صاحب تکبیر پڑھتے ہیں اور سینکڑوں ہاتھ عمران کے لیے دعا کرنے کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب عمران کی زندگی کا حساب کتاب شروع ہو چکا تھا۔ قبرستان لے کر جایا گیا، آسمان پر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بہت ڈھیر سارے لوگ نا اب قبر کے ارد گرد جمع تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے عمران کو قبر میں اتارا گیا، اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا گیا، رسیاں کھول دی گئیں اور پھر سب اوپر ہو گئے اور نیچے جو چیز رہ گئی وہ عمران کی ڈیڈ باڈی تھی، تنہا، بالکل تنہا۔ پہلے مٹھی کر کے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی، پھر دوسری مٹھی، پھر تیسری مٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتی اس کی پوری قبر، اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر نا مٹی ڈال دی گئی۔ اب وہاں پہ نا اس تدفین کے دوران امام صاحب صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی مٹی سے انسان پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ اس کی تدفین وغیرہ ہو گئی نا اس کے بعد لوگ واپس جانے لگے۔ اس کے دوست، کزن، چچا، ساتھی، ہر کوئی ایک ایک کر کے جو تھا نا وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ عمران کی ماں کو وہاں پر سہارا دے کر لایا گیا اور عمران کے والد صاحب یعنی کہ آصف صاحب بھی قبر کی طرف آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے نا اپنی زندگی کا سارا سرمایہ ایک لمحے میں پھسل گیا تھا۔ ان کا بیٹا، جوان بیٹا ان کی نظروں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا، نہ صرف چلا گیا بلکہ اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا۔ پھر جی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس چیز کو ابھی ایبزارب نہیں کر پا رہے تھے یہ لوگ۔ پھر جی کیا ہوا کہ ماں باپ بھی قبر سے اٹھ کے چلے گئے اور پھر ایک لمبی خاموشی چھا گئی، سب کچھ ایسے تھا جیسے کہ خاموش ہو گیا ہو۔ اب جی عمران اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے ساتھ نہ تو اس کا کوئی فون گیا، نہ اس کا کوئی گھر گیا، نہ کاروبار، نہ اس کا پاسپورٹ، نہ برطانوی شہریت اور نہ دنیا کی کوئی کامیابی۔ یہ سب چیزیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہم اکٹھی کرتے ہیں نا، یہ سب پیچھے رہ گیا اور عمران خالی ہاتھ اس دنیا سے قبر میں اتار دیا گیا۔ اور صرف جو چیز عمران کے ساتھ اس دنیا سے گئی نا وہ اس کے اعمال تھے۔
اب جی عمران اس دنیا سے چلا گیا، اس کی تدفین ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے، اور جو عمران کی قبر میں پہلی رات تھی نا، اسی رات اس کی ماں کو عمران خواب میں ملا، اور خواب میں آ کے نا اس نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر بڑا رویا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ خواب میں جو سب کچھ چل رہا تھا نا، وہ عمران کی ماں نے بیان کیا کہ وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کاش اس کو عمران کو جو ہے نا وہ وقت دوبارہ مل جائے، وہ واپس اس دنیا میں بھیج دیا جائے، صرف اس کو ایک اور جمعہ مل جائے، صرف ایک اور رمضان مل جائے، صرف ایک اور سجدہ مل جائے، اور صرف ایک اور موقع مل جائے۔ لیکن اب کیا تھا کہ اب واپسی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو خواب میں اس حالت میں دیکھ کر نا عمران کی ماں بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہو گئی، بڑے کرب میں سے گزری، اور اگلے روز اس نے اٹھ کے اپنے شوہر کو یہ سارا خواب سنایا، اور بڑے ہی دونوں میاں بیوی پریشان ہوئے کہ ہمارا بیٹا تو اس دنیا میں اس نے تھوڑی سی عمر گزاری ہے، ہمارے لیے پہلے ہی یہ چیز برداشت کرنی بڑی مشکل ہے کہ اتنی جوان موت ہو گئی ہے، اور اوپر سے اب انہوں نے نا عمران کو اس حالت میں خواب میں دیکھ لیا۔ اگلے ہی دن جو تھا نا، یہ آصف صاحب اور ان کی اہلیہ ایک عالم دین کے پاس گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بیوی کا یہ جو خواب تھا نا، جو کہ ان کے لیے بڑا ہی اذیت ناک تھا، یہ انہوں نے عالم دین کو نا بیان کیا کہ اب ہمارا بیٹا ہمیں اس حالت میں ملا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے پہلے ہی برداشت کرنی بڑی مشکل تھی، اس کو اس حالت میں دیکھ کے اب ہم اور بھی بے تاب ہو گئے ہیں، ہم سے یہ چیز اب برداشت نہیں ہو رہی، ہم اب کیا کریں اس کے لیے۔ تو جی عالم دین نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ ایک وارننگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ایک میسج جو ہے وہ عمران کی طرف سے اپنی ماں کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں کو پاس کیا گیا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، اپنے والدین کو فون کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، لوگوں کے دل نہ توڑیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ اور خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھیں، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں لوگوں کو یہ پیغام آگے ٹرانسفر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ اپنی اس زندگی میں جتنا ٹائم ہے نا اس کا فائدہ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، کیونکہ یہی اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لندن کی سڑکیں، برمنگھم کی مارکیٹیں، مانچسٹر کے دفاتر اور دنیا کی ساری مصروفیات اسی طرح سے چلتی رہیں گی، لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس دن ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب جی عالم دین نے اس کے ماں باپ کے دل کو سکون دینے کے لیے یہ کہا کہ یہ عمران نے خواب میں آ کر آپ لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ دوسروں تک یہ بات جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کریں، اور جہاں تک آپ کے بیٹے کا تعلق ہے تو ظاہری سی بات ہے اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، ایک اچھا فرما بردار بیٹا تھا، اور زندگی میں اس نے کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ کوئی دغا بازی نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کوئی کرپشن وغیرہ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ گئے ہیں تو وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ باقی آپ لوگوں کو اگر دل کو سکون نہیں مل رہا تو آپ عمران کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کریں، اور کیونکہ جس طرح سے اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس طرح سے والدین کے کیے گئے اچھے اعمال بھی اگر اولاد اس طرح سے دنیا سے چلے جائے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہی بنتے ہیں۔ لیکن ان شارٹ وہ عالم دین نے یہی کہا کہ اس طرح کی یہ جو سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جوانی کی یہ جو موتیں ہوتی ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے، اور عمران کا اس طرح سے خواب میں آ کر یہ میسج دینا، یہ بھی دنیا داروں کے لیے ایک میسج ہے، ایک وارننگ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ سنبھل جائیں۔ اور یقینی طور پر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک میسج ہی ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ واقعی میں اس دنیا داری میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہوں، ہمارے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، ہمارے پاس برانڈڈ کپڑے ہوں، ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت ہو، لیکن ہم لوگ جس چیز کی فکر نہیں نہ کرتے وہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں کہ ہم آگے کتنا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم آگے اپنے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ یقین مانے انسان کے لیے صرف وہی مال اس کا اپنا ہوتا ہے جو کہ وہ یا تو اس دنیا میں اپنے اوپر خرچ کر لے، یا وہ صدقہ خیرات کر کے آگے اگلی دنیا میں اپنے لیے بھیج دے۔
اس کے علاوہ جو ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چیزیں جوڑ کر رکھتے ہیں نا، اور جو آگے آنے والے فیوچر کی ہم پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں خود کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو حادثہ عمران کے ساتھ ہوا، اس طرح سے اچانک سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سوچنا بالکل بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اپنے لیے آخرت میں نیک اعمال اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی ہدایت دے کہ ہم لوگ دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ بھی مس بیہیو نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، اور ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ حلال طریقے سے ہی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور عمران کے والدین کو ان کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔